बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमा। अम्मा बाद, ये जो पहले हदीस कल पढ़ी थी हमने और आप आइंदा ये हल करके लाए हैं, तो ये दोनों एक ही हदीस हैं, बस अल्फाज का फ़र्क है। इसी वजह से जब आप रियाजुस सालिहीन पढ़ेंगे तो उसमें है वफ़ी रिवायती मुस्लिम इल्ला शरीकुकुम फिल अज्र, एक रिवायत में ये है। और इमाम बुखारी ने जो अल्फाज हदीस शरीफ के नकल किए हैं वो ये हैं। तो हदीस एक ही है, लेकिन बुखारी शरीफ में किसी और तरीके के अल्फाज आए हैं और मुस्लिम शरीफ में किसी और तरीके के अल्फाज आए हैं। तो ऐसा होता है, अल्फाज अलग अलग आ जाते हैं। इसी वफ़ी रिवायतिन का यही मतलब होता है कि बयान करने वाले सहाबा भी अलग होते हैं। अब यहाँ पर तो हजरत अनस है बयान करने वाले, और ऊपर बयान करने वाले अबू अब्दुल्ला जाबिर इब्न अब्दुल्ला हैं। तो बाद मरतबा सहाबा अल्फाज बदल देते हैं, बदल जाते हैं उनसे। सहाबा के शागिर्दों से अल्फाज बदल जाते हैं, उनके शागिर्दों से अल्फाज बदल जाते हैं। जो आम आदमी ये सोचता है कि जो अल्फाज बुखारी शरीफ में है, जो अल्फाज मुस्लिम शरीफ में है और जो अल्फाज हम किताबों में पढ़ रहे हैं बिल्कुल यही अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले थे, ऐसा नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100% ये अल्फाज नहीं बोले, क्योंकि यही हदीस जब हजरत अनस बयान कर रहे हैं तो कोई और लफ्ज नकल करते हैं, यही हदीस जब जाबिर इब्न अब्दुल्ला नकल करते हैं तो कोई और अल्फाज नकल करते हैं। तो ये आम आदमी समझते हैं, उलमा को ऐसा समझना मुनासिब नहीं है। हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज बोले हों, लेकिन हम यकीन से नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास तो कई तरीके से अल्फाज पहुंचे हैं। हम कैसे एक को मुतय्यन कर दें कि हाँ यही अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले। हाँ, मतलब आमतौर पर वही होता है जो कि मतलब इस हदीस का भी वही निकलेगा जो पहली हदीस का है। चलिए, रवाहुल बुखारी, रवा यरवी के माने होता है रिवायत करना, और रिवायत करने का मतलब ये होता है कि इमाम बुखारी ने इस हदीस को अपनी किताब में नकल किया है। हाँ से मुराद हदीस है, इस हदीस को नकल किया इमाम बुखारी ने अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से। बुखारी पर रफा पढ़ा जाएगा क्योंकि ये फाइल है। काला हज़रत अनस फरमाते हैं कि हम लौटे। रजाना जमा मुतकल्लिम का सीगा है, रजा यरजाऊ बाब फतह से है, गर्दान माजी की है, सीगा जमा मुतकल्लिम है, यानी सहाबा लौटे। कहाँ से लौटे? गज़वा तबूक से। तो लौटने की इब्तिदा और स्टार्टिंग हो रही है गज़वा से, तो ये मिन इब्तिदाइया बना। इस तरीके से आप मिन को पहचान लेंगे कि मिन कैसा है। गज़वा मिन की वजह से मजरूर होगा, और तबूक मुज़ाफ इलैहि होने की वजह से इसके ऊपर दो ज़ेर आने चाहिए, क्योंकि मुज़ाफ इलैहि मजरूर होता है और इस पर तनवीन भी आती है। मिन गज़वती तबूकिन, तो बाज़ लोगों ने तो गज़वती तबूकिन पढ़ा है, लेकिन मुल्ला अली कारी लिखते हैं
مرقات کی شرح میں کہ بہتر یہی ہے کہ اس کو غیر منصرف پڑھا جائے، اور آپ کو معلوم ہے غیر منصرف پر مجرور ہونے کی حالت میں زبر آتا ہے، نصب فتحہ آتا ہے، تو غزوتی تبوک کا ہم پڑھیں گے۔ رہی یہ بات کہ غیر منصرف کیوں ہے، تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ نام ہے اس جگہ کا، تبوک ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ کی وجہ سے اس جنگ کا نام بھی غزوہ تبوک پڑ گیا، اصل تبوک جگہ کا نام ہے۔ ایک تو یہ نام ہے علمیت جس کو کہتے ہیں، اور نمبر دو بعض کہتے ہیں کہ عجمیہ ہے، یعنی عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، تو عجمی غیر عربی زبان کا لفظ ہونا یہ بھی ایک سبب ہے، دو سبب ملا کر یہ غیر منصرف بن گیا۔ یا پھر یہ کہا جائے کہ دوسرا سبب اس میں وزن فعل ہے، کیونکہ یہ مضارع کا وزن پر ہے، تبو کا 4 لفظ ہوں اور شروع میں یا ہو، تا ہو، الف ہو، نون ہو، تو اس وجہ سے غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف پڑھنا ہی اس کا راجح ہے۔ تو ہم غزوہ تبوک سے لوٹیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹیں، یہ مع مضاف بنتا ہے، قبلو، بعدو، خلف، تحت، قدام، یہ جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں یہ سب مضاف بنتے ہیں، اور آنے والا آگے مضاف الیہ بنتا ہے۔ مع نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹے، اور جتنے یہ الفاظ ہیں تحتو، قبلو، بعدو، خلفو، قدام، تحت، مع، اندہ، یہ سب مفعول فی بنتے ہیں، کیونکہ یہ جگہ کو بتلاتے ہیں کہ ہم جو لوٹ رہے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹ رہے تھے، تو اس کو مفعول فی بنائیں گے۔ مع پر زبر پڑھا جائے گا مفعول فی ہونے کی وجہ سے، اور النبی کے نیچے زیر پڑھا جائے گا کیونکہ یہ مع مضاف ہے، النبی مضاف الیہ۔ ہم غزوہ تبوک سے لوٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مع النبی یہ مفعول فی بنے گا رجعنا کا، اور من غزوتی تبوک جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا رجعنا سے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فا تعقیب کے لیے ہے، یعنی جب ہم لوٹ گئے، لوٹنے کے بعد آپ نے یہ فرمایا، ان اقوامن، یقیناً کچھ لوگ ہیں، اقوام قوم کی جمع ہے، اس قوم کے بارے میں کیا بتلایا جا رہا ہے کہ کچھ قوم ہیں جو ہمارے پیچھے ہیں، تو یہ قوم ہے ہمارے پیچھے ہیں، تو قوم کے بارے میں بتلایا، قوم ان کا اسم بنے گا، اور خلفنا بالمدینہ یہ ان کی خبر بنے گا، تو اقوامن پر تو نصب آپ نے پڑھا ان کے اسم کی وجہ سے، اور خلفنا پڑھنا چاہیے آپ کو کیونکہ ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے، تو ہم اس کو کیا پڑھیں، خلفنا پڑھیں۔ لیکن یہ جتنے بھی ابھی بتلایا، قبل، بعد، خلف، قدام، تحت، فوق، مع، عندہ، آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، ساتھ، یہ جتنے الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں وہ سب مفعول فی بنتے ہیں، اور مفعول فی پر اصل زبر آتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر خلفہ پڑھا جائے گا، اور اس کی خبر کو ہم چھپا ہوا مانیں گے، ان اقوامن، کانو بھی مان سکتے ہیں، کائنون بھی مان سکتے ہیں۔ کائنون جمع کیوں نکالا میں نے، کیونکہ اقوام جمع ہے، تو اسم فعل اگر نکالنا ہو تو کانو نکال لیجئے، اسم نکالنا ہو تو کائنون نکال لیجئے۔ کچھ قوم ہمارے پیچھے ہیں، کہاں ہیں وہ، مدینے میں ہیں، تو یہاں پر بھی با فی کے معنی میں ہوا نا، خلفنا ہمارے پیچھے ہے، تو فا پر جو ہم نے زبر پڑھا وہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے پڑھا، اور یہ خبر بنے گا کانو سے مل کر یا کائنون سے مل کر، ثابتون بھی نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ما سلکنا، سلک یسلکو،
असर से इस्तेमाल होता है जहाँ तक मेरे याद पड़ता है। चलना, तय करना। आगे है उसके बाद शाबन, शिबन, शोबन, कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब आप लुगत देखेंगे तो आपको शाबन भी मिलेगा और शिबन भी मिलेगा। शाब के माने अगर आप देखेंगे तो मिलेंगे घाट, उसके कबीले के, एक कबीला होता है और उसकी एक जड़ होती है, वो तो होता है शाब, और उसकी जमा इस्तेमाल होती है शुऊब। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया वजअलनाकुम शुऊबा, तो ये शुऊबा शाब की जमा है, शीन पर जबर, इसके माना है कबीला, यानी एक तरह का, अरबी में कबीले के लिए बहुत सारे माने इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कबीला समझ लें। जाहिर सी बात है यहाँ कबीले का तर्जमा तो हो नहीं सकता कि हम किसी कबीले में नहीं चले, ये मतलब तो है नहीं। एक दूसरा लफ्ज आपको मिलेगा शिरबन, शीन के जेर के साथ, उसके माना मिलेंगे आपको घाटी के, और उसके माना मिलेंगे आपको पहाड़ों के दरमियान जो दरमियानी रास्ता होता है, पहाड़ों का जो रास्ता होता है उसको शिरब कहते हैं। ये यहाँ फिट बैठता है, इस वजह से हम इसको शिरबन पढ़ेंगे, और इसकी जमा आती है शियाब, तो जमा भी बदल जाती है। तो इससे ये लुगत देखने के बाद आदमी को जहन चलाना पड़ता है कि यहाँ क्या फिट बैठता है या नहीं है, कि बस लुगत में शाबन मिला एकदम शाबन पढ़ दिया, बल्कि ये भी देखना होता है कि वो यहाँ फिट बैठेगा नहीं बैठेगा। शिबन नहीं चले हम, ये मफूल भी बनेगा, क्योंकि जिस जगह चला जा रहा है वो शिबन घाटी थी, तो घाटी पर हमारा चलने का काम हुआ, सला का ये सुलूकू जो हुआ नसरा से चलने का काम वो घाटी में हुआ, इस वजह से ये मफूल भी होगा, और मफूल भी होने की वजह से मंसूब होगा, और इसको मफूल फी भी बना सकते हैं, गुंजाइश रहती है। वला वादियन, और न ही किसी वादी में चले। वादी कल भी बतलाई थी कि वो पहाड़ों के दरमियान वो रास्ता जहाँ पहाड़ से पानी बहता है तो वो एक नहर की शक्ल सी हो जाती है, तो वो कभी सूखी होती है कभी वहाँ पानी बहता है, इसको वादी कहते हैं। शिरबिन भी पहाड़ों का रास्ता होता है, वादी भी पहाड़ों का रास्ता होता है, लेकिन शिरबन एक आम रास्ता होता है, वहाँ पानी नहीं बहता, और वादी ऐसा रास्ता कि पहाड़ों से बह 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 कर जो पानी आता है और एक वो नाली सी और एक छोटी सी नहर बन जाती है, उसको वादी कहते हैं। हम नहीं चले किसी घाटी में और न ही किसी वादी में, तो वादियन को हम पर मंसूब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वाव के जरिए से मातूफ हुआ है शिरबन पर, और शिरबन मफूल भी होने की वजह से मंसूब है। ये ला कैसा है, ला जायदा है। ला जायदा का क्या मतलब, ला जायदा का मतलब यह है कि अगर आप इसको बीच से हटा दें तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तर्जमा जू का तू सेट रहेगा। मा सलकना शिरबन व वादियन, नहीं चले हम किसी घाटी में और किसी वादी में, तो बात सही है कि हम नहीं चले मगर वो हमारे साथ हैं, तो तर्जमा बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो इस वजह से इस ला को ला जायदा कहेंगे, जैसे कुरान में है ना सूरह फातिहा में, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम, कि अल्लाह उन लोगों का रास्ता हमको मत दिखाना जिनके ऊपर गुस्सा किया गया। वद्दालीन अगर पढ़ दिया जाए गलती से तो तर्जमा जू का तू सही रहता है, क्योंकि गैरिल मग़दूब गैर के माने भी नहीं होते हैं, ना तो उन लोगों का जिन पर गुस्सा हुआ, गैरिद्दालीन, और ना उन लोगों का जो गुमराह हुए। तो अगर बाद मरतबा कारी से गलती से वलद्दालीन से वद्दालीन पढ़ा गया तो नमाज हो जाएगी, क्योंकि तर्जमा जू का तू सही रहा। जायद लफ्ज की पहचान का तरीका यही होता है कि उसको हटाकर अगर तर्जमा सही बैठता है, कोई खराबी लाजिम नहीं आती तो हम उसको जायद कहेंगे, और अगर कोई खराबी लाजिम आती है तो हम उसको जायद नहीं कहेंगे। तो ला ये हमको जायद कहेंगे। वैसे ला आतिफा भी होता है, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ वाव ना होता ना तो हम इसको आतिफा बना लेते, मा सलकना शिरबन लावा दिया, तो अब हम इसको जोड़ने का काम ला से ले लेते हैं, लेकिन वो पहले ही वाव बैठा हुआ है तो
واو سے جوڑنے کا عطف کام لے لیا، لا کو زائد مان لیا، اور یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ دیکھیں میں ترجمہ کروں گا، آپ کو اندازہ ہوگا۔ نہیں چلے ہم کسی گھاٹی میں اور وادی میں، یہ بغیر لا کا ترجمہ۔ اب دوسرا ترجمہ سنیے، نہیں چلے ہم کسی گھاٹی میں اور نہ وادی میں، تو یہ جو دوسری مرتبہ نہ آتا ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، مگر وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ ترجمہ بالکل سمپل ہے، یہاں پر بہت سی باتیں ہیں۔ نمبر ایک تو اللہ، یہ استثناء ہے، حرف استثناء، اور استثناء کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو دو چیزیں چاہیے۔ نمبر ایک تو جس سے نکالا، نمبر دو جس کو نکالا۔ تو وہم معنی، اس کو تو نکالا گیا ہے، رہی بات کس سے نکالا گیا، تو اس کو ہمیں چھپا ہوا ماننا پڑے گا، کیونکہ یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم مان لیں۔ ہم نہیں چلے فی حالتن، کسی بھی حالت میں، مگر حالت یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہاں پر واو حالیہ ہے اور ہم معنی، یہ جملہ حال بن رہا ہے، یہ پورا جملہ حال بن کر مستثنیٰ بنے گا، کیونکہ جو اللہ کے بعد آتا ہے وہ مستثنیٰ ہوتا ہے، اور جو اللہ سے پہلا ہوتا ہے وہ مستثنیٰ منہ ہوتا ہے۔ تو یہ ویسے ہی بس ترکیب کرنے کے لیے ہمیں نکالنا پڑتا ہے، ورنہ بغیر ترکیب کے ہوئے آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں بعض مرتبہ ترکیب کی ضرورت پیش نہیں آتی ترجمہ سمجھنے کے لیے، بعض جگہ آتی ہے، اور ہماری توجہ تو اسی طرف رہتی ہے جہاں ہمیں ترجمے کی ضرورت پیش آتی ہو۔ مگر حال یہ کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اردو میں کوئی اس طرح ترجمہ نہیں کرتا کہ ہم نہ کسی گھاٹی میں چلے نہ کسی وادی میں چلے، کسی بھی حالت میں نہیں، مگر حال یہ تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر آپ اس طرح ترجمہ کریں گے کہیں گے آدمی پاگل ہو گیا، کیسے کیسے ترجمہ کرتا ہے۔ تو ہم ترجمہ کریں گے کہ ہم کسی گھاٹی اور وادی میں نہیں چلے مگر وہ ہمارے ساتھ تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ترجمہ تو فٹ بیٹھتا ہے وہ ہمارے ساتھ تھے، لیکن تھے تو کے لیے تو کانا استعمال ہوتا ہے نا، تو کانا تو یہاں پر استعمال نہیں ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہم معنا، یہ حال بنایا ہم نے تو یہ جڑ گیا سلکنا سے، کیونکہ فی حالتین کو جو ہم نے مانا ہے، اس فی حالتین کا تعلق سلکنا سے ہے، تو وہم معنا بھی سلکنا سے جڑ گیا، اور سلکنا ماضی ہے، تو یہ ماضی کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ جب ہم چل رہے تھے اس وقت وہ ہمارے ساتھ تھے۔ تو وہم معنا کا ترجمہ ہم جو تھے کر رہے ہیں، اگرچہ اس کے اندر کانا کا لفظ نہیں ہے جو تھے کو بتلاتا ہے، لیکن اس کا تعلق سلکنا سے ہو گیا، اور ماضی سے تعلق ہونے کی وجہ سے اس کا ترجمہ بھی ماضی سے ہوگا۔ یہ بہت اہم قاعدہ ہے، نہ ترکیب میں آپ سنیں گے اور نہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ملے گا یہ۔ تو ہماری اردو میں تھے ہی کا ترجمہ کریں گے۔ اگر کسی نے آپ سے پوچھ لیا نا تھے کا ترجمہ کیوں ہو رہا ہے، تو جواب دینا مشکل پڑ جائے گا، اور اگر ہیں کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ صحیح نہیں ہوگا۔ نہیں چلے ہم کسی گھاٹی میں نہ کسی وادی میں مگر وہ ہمارے ساتھ ہیں، ساتھ ہیں کہیں فی الحال تھوڑی ساتھ ہیں، جس وقت نبی بات کر رہے ہیں اس وقت نہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ کہنا تو یہ چاہ رہے ہیں کہ گھاٹی کے وقت، چلتے وقت، وادی کو طے کرتے وقت ساتھ تھے۔ یہ بہت اہم بات ترجمے سے متعلق ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ وہم معنا ابھی بتلایا تھا، مع یہ مفعول فی بنتا ہے، اس وجہ سے اگرچہ یہ خبر ہے لیکن مع ڈائریکٹ خبر نہیں بنے گا، تو اس کے اوپر تو زبر ہی آئے گا کیونکہ یہ تو مفعول فی ہے۔ البتہ وہم کانو نکال سکتے ہیں یہاں پر، وہم کانو معنا، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ اچھا ایک بات یہاں پر یہ رکھیے، ما نافیہ آیا اور اس کے بعد اللہ آیا، یہ عربی کا تو بہت اچھا انداز ہے کہ پہلے ایک حرف نفی استعمال کیا جاتا ہے اور پھر اللہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اردو میں یہ انداز چلتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ ترجمہ کریں کہ ہم کسی گھاٹی میں نہیں چلے نہ کسی وادی کو ہم نے طے کیا مگر وہ ہمارے ساتھ تھے، یہ اردو
سیٹ نہیں بیٹھتی اگرچہ ترجمہ کر رہے ہیں ہم. اس وجہ سے ہم اردو انداز میں اس کا ترجمہ کرنے کے لیے کہیں گے ما اور اللہ کو ایک ساتھ کر لیں گے. ہم جس گھاٹی میں بھی چلے اور ہم نے جس وادی کو بھی طے کیا وہ لوگ ہمارے ساتھ شریک تھے. تو میں نے اللہ کا ترجمہ بھی کاٹ دیا، ماں کا ترجمہ بھی کاٹ دیا اور آگے پیچھے سیٹنگ کر کے ترجمہ کیا. اب آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ اردو کا ترجمہ ہے، ورنہ تو ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کون سی زبان کا ترجمہ ہو رہا ہو یا پھر یہ ترجمہ کرنے والا اردو کو جانتا نہ ہو. تو ماں اور اللہ کو عام طور پر جب کاٹ کے ترجمہ کریں گے تو اس سے ترجمہ صحیح ہو جاتا ہے. حبسہم العذر، یہاں پر رکاوٹ جو بنتی ہے طلبہ کے لیے وہ یہ کہ اس کو پڑھتے ہیں وہ حبس مصدر. تو بات ٹھیک ہے کہ حبس اگر مصدر پڑھنا ہو تب بھی وہ ہا با سینی لکھا جائے گا، اور اگر اس کو فعل پڑھنا ہو تب بھی وہ ہا با سینی لکھا جائے گا. اور یہ کوئی حبس کے ساتھ خاص بات نہیں، دربا درب بھی، دارابا دعا درابا ہے، دارابا بھی. تو اس میں بہت اٹکتے ہیں کہ ہم اس کو ماضی پڑھیں یا ہم اس کو مصدر پڑھیں، تو اس کا تعلق بھی ترجمے سے ہے. مثال کے طور پر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اسم کا. حبس کے معنی روکنا، حبسہم ان کا روکنا، العذر عذر کو. تو ترجمہ بالکل بیکار ہے، ان کا روکنا عذر کو، یا ان کا روکنا عذر کا، ان کا روکنا عذر ہے. کچھ بھی ترجمہ کر لیجئے فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے. غلطی کیا ہوئی آپ سے؟ غلطی یہ ہوئی کہ آپ نے حبس کو روکنا مصدر بنا رکھا ہے. آپ اس کو بنائیے حبسہ، اس نے روکا. یا اگر فاعل آگے آ رہا ہے تو فاعل کو کہہ دیجئے کہ عذر نے روکا. تو عذر نے روکا ہے ان کو. اب ایک دم ترجمہ بالکل صحیح بیٹھ گیا. اس کی وجہ یہی بنی کہ آپ نے اس کو فعل بنا لیا ماضی، جب فعل ماضی بنایا تو ترجمہ سیٹ بیٹھ گیا. حبسہم العذر، عذر پر کیا کہیں گے رفع پڑا جائے گا کیونکہ فاعل بنا، اور ہم میم پر پیش پڑا جائے گا کیونکہ الساکن اذا حرک بالکسر تو ہے کہ جب ساکن کو آگے سے ملانا ہو، آگے الف لام آ رہا ہو اور اس سے پہلے ہم ہو، نہیں اس سے پہلے کوئی بھی لفظ ساکن ہو، تو ملانے کے لیے جب ہم پڑھتے ہیں تو اس پر زیر لگاتے ہیں. یہ قاعدہ پہلے بھی بیان کیا تھا، ساکن اذا حرک بالکسری، کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے آگے سے ملانے کے لیے تو کسرے کی حرکت دی جاتی ہے. لیکن یہاں پر ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ میم پر پیش. کیونکہ الساکن اذا حرک بالکسر سے 4 لفظ مستثنا ہے. 4 لفظوں کے اندر یہ قاعدہ نہیں چلتا. ان میں سے ایک یہ میم جمع ہے، کم ہم کا میم، کم کا میم، اس کو جب آگے سے ملاتے ہیں تو اس پر میم پر پیش پڑھتے ہیں حبسہم العذر، ان کو عذر نے روک رکھا ہے. تو یہ اس طریقے سے میم پر پیش پڑھا جاتا ہے. امام بخاری، اب ترجمہ بھی ذرا اچھا کیا کریں، آپ ترجمہ اچھا نہیں کرتے. امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت انس نے فرمایا کہ ہم لوٹے غزوہ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقواما، کچھ آدمی ہیں، خلفنا بالمدینہ، ہمارے پیچھے رہ گئے مدینہ میں. اب رہ گئے کہاں سے لایا؟ میں نکالنا پڑتا ہے، اچھی اردو کے لیے تو کرنا پڑے گا سب کچھ ہی. ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا، اور ہم نے جو بھی گھاٹی طے کی اور جو بھی وادی طے پار کی وہ ہمارے ساتھ شریک رہے ثواب میں. بریکٹ وہم معنا فی الثواب، ان کو تو صرف عذر ہی نے روک رکھا ہے. تو لفظی ترجمہ بھی آپ یاد کریں اور لفظی کے بعد اس کو محاوری اور ایسا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں کہ اردو والے بھی سمجھیں کہ ہاں اردو بولی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
السلام علیکم.